پیارے حضور، میں مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ حضور کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ تعلیم اور پروفیشنل کامیابی کے ساتھ دین اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کس طرح مضبوط رکھا جائے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو؟ تم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ ڈاکٹر بڑے نمازی بھی ہیں اور تہجد گزار بھی ہیں، ٹھیک ہے، دین کا کام بھی کرتے ہیں، جماعت میں بھی ڈاکٹر ہیں نا، ایسے کچھ تو ہے نا وقف، کوئی جو وقف نہیں ہے وہ بھی۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب ڈاکٹر تھے، ہاسپٹل میں کام کرتے تھے، اور جو حضرت خلیفۃ مسیح رابع کے نانا تھے تو وقت دیتے تھے، دین کی تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ بلکہ ان کا ایک واقعہ ہے، ایک دن وہاں مسجد میں اپنے علاقے میں تبلیغ کر رہے تھے، ایک آدمی کو اس نے وہ وہاں مسجدوں کے ساتھ نا غسل خانے ہوتے ہیں، وہاں لوٹا پڑا ہوا تھا، مٹی کا لوٹا تھا بھاری جیسا، اس نے غصے میں آ کے وہ پھینکا، ان کی طرف مارا، ان کا سر پھٹ گیا۔ اب وہ وہاں کے بڑے ڈاکٹر تھے علاقے کے، اور پولیس کو کہتے تو پولیس پکڑ لیتی، وہ خیر پھٹ گیا، وہ ہاتھ رکھ کے چلے گئے ہسپتال، جا کے ڈریسنگ وغیرہ کی، پٹی لگائی، اور واپس آئے تو وہ بندہ بیٹھا ہاتھ جوڑ رہا، معافی مانگ رہا تھا، ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم نے اپنا کام کر لیا، اب میری تبلیغ سن لو۔ تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں اور بڑے ریسورسفل آدمی ہیں، اور ابھی پولیس کو بلاتے تو مجھے پکڑ کے لے جاتے، اندر کروا دیتے، لیکن انہوں نے مجھے معاف کر دیا، اور اتنے اچھے اخلاق والے ہیں، تو یقیناً احمدیت اچھی اخلاق والی چیز ہے، اور وہاں اس نے بیعت کر لی۔ تو ان کے اسی عمل سے ہی، باتیں سن کے احمدی نہیں ہو رہا تھا، اخلاق دیکھ کے احمدی ہو گیا۔ تو تم اگر اپنے مریضوں کو ڈاکٹر بننے کے بعد اچھے اخلاق دکھاؤ، غریبوں کی خدمت کرو، ان کو اچھی طرح ٹریٹمنٹ کرو، تو تم اچھے ڈاکٹر بھی بن جاؤ گے، اچھے مبلغ بھی بن جاؤ گے، اچھے احمدی بھی بن جاؤ گے۔ خلیفہ رشید الدین صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے، وہ بھی ایک وہ سول سرجن تھے انگریزوں کے زمانے میں، اور اس زمانے میں جو تنخواہ ملتی تھی، ابھی تو کوئی ویلیو نہیں 400-500 روپے کی، اس زمانے میں 500 روپیہ بھی 5 لاکھ روپے کے برابر ہوتا ہوگا، زیادہ ہی، ٹھیک۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام جب بھی کہتے تھے نا کوئی کتاب لٹریچر شائع کرنا ہے اور تبلیغ کا کوئی موقع پیش آیا تو چندے کی تلقین کرتے تھے، باقاعدہ سسٹم تو سود نہیں شروع ہوا تھا، وہ بھیج دیا کرتے تھے، اتنا چندہ دیا کرتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ایک دفعہ ان کو کہنا پڑا کہ آپ اپنا سارا کچھ قربان کر دیتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے جب مسیح موعود کو اسلام کی ضرورت ہے تو میری ذاتی ضرورتیں کوئی چیز نہیں، تو وہ اس طرح دیا کرتے تھے۔ انسان نے فرمایا کہ آپ بہت دیتے ہیں، کچھ ہاتھ کو کنٹرول رکھیں، اپنے لیے بھی رکھا کریں، اب بلکہ آپ کو نہ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے اتنا دیا ہے۔ تو اسی طرح حضرت خلیفہ ابوالحکیم تھے، وہ حکمت سے جو کماتے تھے اسلام کی خاطر خرچ کرتے تھے، لیکن غریبوں کی خدمت کرتے تھے، غریبوں کو مفت علاج کرتے تھے، ہمدردی کرتے تھے ان سے۔ تو ان کو اگر غریب جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے تمہاری ڈاکٹر کی باتیں سن کے، آدھی بیماری اچھے ڈاکٹر اگر ہو نا تو آدھی بیماری تو مریض کی ختم ہو جاتی ہے، سوچ جب تم اچھے ہنس کے ان سے بات کرتے، لیکن گھور گھور کے باتیں کرو، اس سے روپ ڈالو مریض پہ تو مریض دوڑ جائے گا، وہ جو پہلا بیمار تھا نا اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کو بڑا ہی ہمبل، بڑا پولائٹ اس طرح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور غریبوں کا خاص خیال رکھو، اور امیروں سے پیسے لینے جو لو فیس ہیں، ٹھیک ہے۔ جی حضور۔ تو اس طرح تبلیغ بھی ہو جاتی ہے، ایک سائلنٹ تبلیغ ہے یہ، جو اپنے عمل سے تم کر رہے ہو، اسے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تم غریبوں کی خدمت کر رہے ہو، اس طرح کام کر رہے ہو، جماعت کی خدمت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کر رہے ہو، اور لوگوں کو بھی خوش کر رہے ہو، اور پیسے بھی کما رہے ہو، ٹھیک۔